آپ میرے پاس آگے کہ اللہ صاحب مدد چاہیے. میں پوچھوں کیا آپ کے مدد چاہیے؟ کیا مدد چاہیے؟ مالی جانی کیا مدد چاہیے؟ اللہ کو جو تو 1400 سال سے کہہ رہے ہیں مدد چاہیے، اللہ پوچھے کیا مدد چاہیے؟ کیا بتاؤں؟ وہ مدد ہے اہدنا الصراط المستقیم. کسی صراط مستقیم کے لیے اللہ نے تجھے نماز پڑھوائی. اتنی ضروری چیز ہے صراط مستقیم. اللہ نے 5 نمازیں اسی لیے فرض کی کہ تو اسے طلب کر بار بار. مولوی سے عورتوں کو چھوا نہیں، اسے ترجمے میں ڈنڈی مار دے. سیدھا رستہ دکھا. زندگی کی آخری نماز، مرنے کے قریب، اور اللہ سے کہہ رہے سیدھا رستہ دکھا. مرتے دم تک سیدھا رستہ تو نے دیکھا نہیں، چلے گا کب؟ راستے دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں کہ چلنے کے لیے ہوتے ہیں؟ راستے کا مطلب ہے اس پر چلا جائے. جب تو نے دیکھا ہی نہیں مرتے دم تک تو چلے گا کب؟ اسی لیے تو آخر میں کہتے ہیں آمین. جس کا بیٹا نہ ہو وہ کہتے ہیں عطا کر، پھر آخر میں کہتے ہیں آمین. اور جس کا ہو وہ کہتے ہیں سلامت رکھ، اور آخر میں کہتے ہیں الحمدللہ. جنہوں نے نہیں دیکھا وہ کہتے ہیں دکھا. ترجمے دونوں ٹھیک ہے. جو کہتے ہیں دکھا وہ بھی سچے ہیں، جس غریب نے دیکھا ہی نہیں. اور جو کہتے ہیں قائم رکھ وہ بھی سچے ہیں، جنہیں عطا کر دے خدا صراط مستقیم کی عزت، صراط مستقیم کی عظمت. خدا کی قسم مسلمانوں کے حضرت ابو بکر نے 9 مرتبہ نبی سے پوچھا صراط مستقیم کیا ہے. ہر دفعہ نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ. یہاں تک کہ مسجد میں ابو طالب کا بیٹا علی داخل ہوا، پیغمبر نے اب اشارہ کر کے فرمایا اب پوچھو. اس نے یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے علی کی طرف دونوں ہاتھ کر کے ان ھذا صراطی مستقیم. ایسے نہیں جو متفق کے مل کے نعرہ حیدری. علی کے نام پہ ہاتھ وہی اٹھاتا ہے جسے خیرات خود علی دے رہا ہو. جسے علی خیرات نہ دے اس کے تو نماز میں ہاتھ نہیں کھلتے، مجلس میں ہاتھ کیسے جب تک بندے مقدمہ زہرا سے بری نہ ہو ہاتھ نہیں کھلتے. یہ خالہ جی کا گھر نہیں کہ بندے ٹکا کے سپیکر ہتھے آئے تو کہیں یہ معاملہ فدق ہے ہی کوئی نہیں. اس مقدمے کو دبانے کے لیے تجھے 1400 سال کی اپنی کتابیں دفن کرنا پڑیں گی. جب تک تیری صحیح بخاری زینت الماری موجود ہے ڈنکے کی چوٹ پر تجھے بتائیں گے کہ فدق کی ملکہ کون ہے، فدق کے چور کون ہے. کبھی سورج بھی ہتھیلیوں سے چھپا. حافظ کفایت حسین علی اللہ مقامہ کو مولوی نے آگے کہا چھوڑے جی کتنی قیمت تھی باغ کی، تھوڑے سے پیسوں کا ہوگا. تو آپ نے اتنا معاملہ طول کر دیا. حافظ صاحب نے فرمایا فدق کے باغ کی قیمت کی بات نہیں، ٹکے کی ہانڈی گئی کتے کی ذات پہچانی. صراط مستقیم علی ابن ابی طالب. اسی لیے شیطان نے کہا تھا میں انہیں صراط مستقیم سے روکوں گا. شیطان بڑا شرارتی اور کمینہ، یہ چھوٹی چھوٹی بتیاں بند نہیں کرتا، مین سوچ بند کرتا. سوریاں ہی بلن. صراط مستقیم ولایت علی. یہ چاہتا ہے کہ علی سے ہٹا دے پھر نمازوں پہ لگا دے. علی کو چھوڑ دے بندے اور پڑھے قرآن.
کیونکہ اس کمینے کو بھی پتا ہے کہ علی کی ولایت نہ ہو تو پھر نماز نہیں ہوتی، ٹکریں ہوتی ہیں. علی کی ولایت نہ ہو تو پھر روزہ نہیں، فاقے ہوتے ہیں. علی کی ولایت کے بغیر حج نہیں، آوارہ گردی ہوتی ہے. نصیب کا چکر. مولوی صاحب چکر کے ڈنڈے کھڑے ہو سکے جی آ سکے وہ چکر جڑے دیتے آنی اللہ نے واپس کر دیے. سامعین گرامی، پھر بھی کسی کو سمجھنا ہے تو صراط مستقیم کا انگریزی ترجمہ ہے اسٹریٹ لائن، سیدھی لکیر. میں نے پینسل اٹھا کے لکیر بنانا شروع کر دی، ٹیڑھی ہو گئی. پھر سانس روک کے کوشش کی، وہ سیدھی ہوئی نہیں. ایک بچہ کھڑا تھا، وہ فٹا لے آیا. اس آگے مولوی صاحب ہون چھیک. میں نے فٹا سکیل رکھ کے جو لکیر کھینچی تو سیدھی نکلی. فٹے کو دیکھا تو اس میں بھی انچ 12 نکلے. فٹا شیعوں نے تو نہیں بنایا. جسے خدا سمجھ دینا چاہے اسے سمجھ آ جاتی. ناپ کے لیے، لکیر کے لیے، فٹے کے لیے، سکیل کے لیے انچ 12، جیسے محمد رسول اللہ کے حروف 12، جیسے لا الہ الا اللہ کے حروف 12. جو بندے حیران ہو گئے وہ گھر جا کے گن لینا، پھر واہ واہ کر دینا. جیسے دن اور رات کے گھنٹے 12، جیسے سال کے مہینے 12. جس بندے کو گنتی آتی ہے چاہے دل میں بولے، لیکن تو سا اچھا اچھا بولنا جی. صاد را الف توئے الف لام میم شین تے کاف یہ میم صراط المستقیم. صاد ایک گنو، صاد اچھا گننا ہے. صاد رے الف توئے الف لام میم سین تے کاف یہ میم. صراط مستقیم علی ابن ابی طالب. انعام الہی ہے ولایت علی ابن ابی طالب. جس کے پاس عقل نہیں اس سے تو گفتگو ہی نہیں. عقل ہوتی علی والوں کے پاس ہے. کیا ہے نعمت؟ کوٹھیاں، کاریں کافروں کے پاس زیادہ ہیں. نعمت بیٹا ہے تو ابو لہب کے بھی بیٹے تھے. نعمت حکومت ہے تو فرعون کے پاس بھی تھی. نعمت کیا ہے؟ جب کڑکتی ہوئی دوپہر میں غدیر کے میدان میں نبیوں کے سلطان نے امیر المومنین کی دست مبارک کو ہوا میں اٹھا کے بلند کیا. آواز من کنت مولا فہذا علی مولا. آواز الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. نعمت ہے ولایت علی ابن ابی طالب. اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے جس کے پاس ولایت علی نہ ہو. والین میں شمار ہوتا ہے، اس کا گمراہ ہے وہ جس کے پاس امیر المومنین کی ولایت نہیں. جس کے پاس یہ ولایت ہے وہ صراط مستقیم پر. شیطان نے کہا میں حملہ کروں گا. حملہ آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے. دشمن بھی ہے، کمینہ بھی ہے، اور طریقہ واردات بتا کے آیا. طریقہ واردات کا آگے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے، دائیں سے، چاروں طرف سے. بندے نے آپ کے مولا سے جا کے کہا مولا کیسے بچیں؟ ہر طرف تو کھڑا ہوا ہے، کی میں بچا؟ آگے جاؤ تو ہے، پیچھے جاؤ تو ہے، دائیں جاؤ تو ہے، بائیں جاؤ تو ہے، بچیں کیسے؟
امام نے فرمایا اللہ نے 4 سمتیں تھوڑی بنائی ہیں، اللہ نے 6 سمتیں بنائی ہیں۔ آگے پیچھے دائیں بائیں شیطان کھڑا ہے تو کھڑا رہنے دو، سجدے میں سر جھکاؤ گے پھر بھی بچ جاؤ گے، دعا میں ہاتھ اٹھاؤ گے پھر بھی بچ جاؤ گے۔ اس طرف سے بچنا چاہے تو یوں بچ جاؤ اور اس طرف سے بچنا چاہے تو یوں بچ جاؤ، لیکن ضروری ہے صبح شام صراط مستقیم طلب کر۔ فجر کی نماز میں 2 دفعہ مانگ گیا ہے، ظہر میں پھر مانگو۔ توجہ، ظہر میں پہلی دوسری رکعت میں واجب سمجھ کے الحمد پڑھی، اس میں پھر کہا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں قائم رکھ۔ عصر میں پھر، مغرب میں دوبارہ، عشاء میں پھر، سو کے اٹھے گا پھر مانگ صراط مستقیم۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ علی کی ولایت۔ اور اللہ ایک دن میں کم از کم 10 دفعہ تجھ سے بار بار ایک ہی دعا منگوا رہا ہے، قائم رکھ۔ پتہ چلا کئی بندوں کے علی ولی اللہ پڑھ لینے کے بعد بھی سلپ ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ جب علی کی ولایت آ جائے، قیمتی چیز تو یہی ہے اور اسی کو لوٹنا چاہتا ہے شیطان۔ ٹرک کوئلوں کا چوری کرنا آسان ہے، یہ اتنا سا ہیرا جیسے نے اٹھا لیا زیادہ فائدہ تو اسی کو ہے۔ شیطان جس چیز کو لوٹنا چاہتا ہے، یہ شیطان نامی ڈاکو، وہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب، کیونکہ افضل ترین، ضروری ترین، سب سے وزنی عبادت ولایت علی ہے۔ 5ویں امام سے بندے نے پوچھا مولا دین کیا ہے؟ فرمایا دین 5 چیزوں کا نام۔ تو یہ کون کون سی؟ فرمایا قیام الصلاۃ، نماز کو قائم کر، دوسری زکوٰۃ ادا کر، بیت اللہ کا حج کر، چوتھی ماہ رمضان کے روزے رکھ، 5ویں ولایت علی ابن ابی طالب۔ یہ 5 چیزیں ہیں تو دین ہے۔ جیسے یہ ان پلروں پہ چھت کھڑی ہوئی ہے، اسی طرح دین والی چھت ان 5 پہ کھڑی ہوئی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، امیر کی ولایت۔ اسی طرح سب سے ضروری کون سی؟ ان ساریوں میں سارے تو ضروری، وہ کیا چیز ہے؟ پھر خود ہی کہنے لگا نماز، مولا فرمان نہیں، اچھا روزہ، مولا فرمان نہیں، زکوٰۃ، حج، فرمان نہیں، علی کی ولایت۔ کئی بندے ہوتے ہیں پھر وہ اندر کی بات چھپا نہیں سکتے، بڑا نقصان ہوتا ہے علی کی دشمنی سے۔ علی کی دشمنی چہروں کی رونق چھین لیتی ہے، شکل پہ پڑ گئی اس کی لعنت، پائے گی اس وقت، پریشان ہو گیا اور مولا سے لڑنے لگا کہ واہ مولا واہ، نماز اللہ کے لیے وہ ہلکی ہو گئی، روزہ اللہ کے لیے وہ ہلکا ہو گیا، زکوٰۃ اللہ کے لیے وہ ہلکی ہو گئی، حج اللہ کے لیے وہ ہلکی ہو گئی، اور تیرے دادے علی کی ولایت بھاری ہو گئی۔ امام نے تکیے کی ٹیک چھوڑ کے فرمایا اللہ تجھ پہ لعنت کرے، نماز سفر میں کسر ہو جاتی ہے، روزہ مریض کو معاف ہو جاتا ہے، زکوٰۃ غریب نہ دے، حج پہ مسکین نہ جائے، اور علی کی ولایت امیر پہ بھی واجب، غریب پہ بھی واجب، مسافر پہ بھی واجب ہو گئی۔ اللہ ناب علی کی زندگی کرے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔